إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدأت بسم اللہ فی الدرس اولا تبارک الرحمن الرحیم وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم صحابتی ثم من تلاهم على الاحسان بالخیر وبلا وثلثت ان الحمد للہ دائما وما لیس مبدوءا به اجزم العلا. حمد و صلوات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. سب سے پہلے میں ان تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے، اور ساتھ ہی میں امید بھی ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے. تو محترم ناظرین کرام، آج ہمارا قراءت سبع و عشرہ کورس کا لیسن نمبر 13 ہے. تو 13ویں سبق کے اندر آپ سیکھیں گے کہ کیا قراءت سیکھنے اور سکھانے کے لیے شیخ کی اجازت یعنی سند حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں. تو سبق شروع کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم ناظرین کرام، امام ابن خیر اشبیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے دور میں جو ہے وہ حافظ، مقری، مجود، نحوی، لغوی، اندلسی، اشبیلی کے القابات سے پکارے جاتے تھے. آپ کا علم حدیث اور علم قراءت قرآن اور علم تجوید میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور آپ کا پورا نام امام ابو بکر محمد بن خیر بن عمر بن خلیفہ رحمہ اللہ ہے، اور آپ امام ابن الخیر اشبیلی اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا ہوئے مشہور ہیں. تو امام ابن خیر اشبیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر علماء کا اجماع ہے کہ جب تک کسی شخص کو حدیث کے روایت کرنے کی سند حاصل نہ ہو اس وقت تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اس پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تبصرہ فرماتے ہیں کہ کیا آخر یہ جو علماء کا اجماع ہے جو حدیث کے بارے میں ہے، کیا وہ قرآن کے بارے میں بھی مسلم مانا جائے گا؟ کیا اس بات کی قید لگا دی جائے گی کہ کسی شخص کو اس وقت تک جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت روایت کے ساتھ نقل کرنا روا نہیں جب تک وہ کسی شیخ سے سیکھ نہ لے؟ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے میری نظر میں کوئی مستند اور غیر مستند قول جو ہے وہ نہیں گزرا ہے اس بارے میں. ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک الفاظ کے ادا کرنے کے حوالے سے حدیث کی بنسبت بہت زیادہ اس میں احتیاط کی گئی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں روایت باللفظ کی شرط نہیں ہے اور قرآن میں جو ہے وہ روایت باللفظ کی شرط لازمی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حدیث میں جو اجازت اور سند کی شرط لگائی گئی ہے وہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ کہیں حدیث میں موضوع اقوال جو ہیں وہ شامل نہ ہو جائیں اور لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی من گڑت اقوال، من گڑت حدیث جو ہیں وہ نہ سنانے لگیں. اس لیے حدیث میں جو ہے وہ سند یعنی اجازت کی شرط لگائی گئی. اس کے برعکس قرآن پاک جو ہے وہ اس سے محفوظ ہے، کیونکہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے حوالے سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ہر زمانے میں پائے جائیں گے اور وہ متداول رہے گا. تو محترم ناظرین کرام، یہ تو تھا فائدہ نمبر 1. تو فائدہ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ الاتقان فی علوم القرآن میں امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قراءت سکھانے اور خلق خدا کو تعلیم قرآن سے فائدہ پہنچانے کے حوالے سے قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخ سے کیا کرے؟ سند یعنی اجازت حاصل کرے. لیکن اگر کوئی قاری جو ہیں وہ اپنے اندر اس بات کی اہلیت پاتے ہیں کہ وہ قرآن پاک سکھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے شیخ کی اجازت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، اور وہ شیخ کی اجازت کے بغیر بھی پڑھا سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے. اور یہی صدر اول کے اسلاف اور صلحاء کا دستور رہا ہے. اور یہ بات صرف علم قراءت کے لیے ہی خاص نہیں بلکہ ہر علم کے لیے یہ عام ہے کہ چاہے وہ پڑھانے والا ہو یا فتویٰ دینے کے حوالے سے کہ وہ اگر اہلیت پاتا ہے اپنے اندر تو اس کے لیے اجازت اور سند جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اور جو لوگ اور بعض غبی قسم کے جو لوگ
جنہوں نے سند اور اجازت کو لازمی قرار دیا ہے کہ وہ اس کے بغیر وہ نہیں سکھا سکتے ہیں، تو وہ دھوکے میں کیا ہیں؟ مبتلا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الاتقان فی علوم القرآن اپنی تصنیف کے اندر، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ سند اور اجازت ضروری ہے تو وہ دھوکے میں کیا ہیں؟ مبتلا ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے لیے جو سند کی اصطلاح مقرر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی طالب علم جب کوئی علم سیکھنے لگتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاذ کے متعلق واقفیت حاصل کرے، جانے کہ اس علم کے متعلق جو وہ پڑھنے جا رہا ہے اس علم کے ساتھ جو ہے وہ استاذ کی کتنی اہلیت ہے اس حوالے سے، اور علمی قابلیت اور استاذ کا جو علمی قابلیت اور اس کا پایہ معلوم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ استاد اس میں کس قدر مہارت رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جاننا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ اجازت یعنی سند جو ہے یہ علامت اور شہادت کے مرتبے پر ہے، تو جو شیخ کی طرف سے قابل اجازت طلباء کو دی جاتی ہے تاکہ طالب علم جو سکھانے والا قاری ہے تاکہ وہ لوگوں کے اوپر اپنی اہلیت کیا کر سکے؟ ثابت کر سکے۔ یہ سند اور اجازت کا کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، دو فائدے جو ہیں وہ آج کے سبق میں تھے۔ نمبر ایک کہ کیا آخر قراءت سکھانے والے کے لیے اجازت سند جو ہے وہ ضروری ہے یا نہیں۔ دوسرے فائدے میں آپ نے سیکھا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اجازت اور سند کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا اشکال ہو تو آپ وہ مجھ سے کمنٹ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ پوچھ سکتے ہیں، اور جتنی بھی ڈیٹیل ہوگی وہ ویسے بھی میں ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس کو نوٹ کریں، لکھیں اور زبانی یاد کریں۔ جو شوق رکھتے ہیں قراءت سبع و عشرہ کورس کا، تو محترم ناظرین کرام یہ بہت ایک سنہری موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اس زمانے میں کیا کر رہے ہیں، اس فتنہ پرستی کے دور میں قراءت کی معلومات جو ہیں وہ سیکھنا اور سکھانا اور یاد کرنا، اور اس کے پھر مطابق جو ہے وہ قرآن پاک میں لطف لانا، پڑھنا پڑھانا، تو یہ خوش نصیب لوگوں میں کیا ہو جائے گا؟ ہمارا شمار ہو جائے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے لیسن میں انشاءاللہ عزیز میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا